السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز حالات حاضرہ کے سلسلے میں رہنمائی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی شان بتلائی ہے اس شان مومن کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں بنایا ہے۔ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کو بیان کیا، اس کے اعزاز کو، اس کے شرف کو بیان کیا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، معزز بنایا، وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری پر اٹھایا ہے، یعنی ان کی خدمت میں ساری چیزوں کو لگا دیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے احوال کا تذکرہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اگر ہم انسان کی زندگانی کا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پوری زندگانی مشقت سے بھری ہوئی ہے، اعمال سے بھری ہوئی ہے، چاہے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو۔ انسان جب سے پیدا ہوا تب سے موت تک سارے احوال اس کے مشقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ایک مصیبت نہیں ہٹتی ہے کہ دوسری مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، ایک حال اس سے جدا نہیں ہوتا کہ دوسرا حال اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ بہرحال انسان انہی مشقتوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی کے لمحات کو پورے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اور جنات کے مقصد کو واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے بندوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ کو پہچانے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا کے اندر جو بھی احوال ہے، جو بھی حالات چل رہے ہیں، یہ حالات انسانوں کو جگانے کے واسطے ہیں، انسانوں کو چوکنا کرنے کے واسطے ہے، انسانوں کو ان کی حقیقت بتلانے کے واسطے ہے۔ اے انسانوں، تم سب کے سب کمزور ہے۔ قرآن نے بیان کیا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ انسانوں کو ایک مقصد کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا، وہ مقصد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو احوال بیان فرمائے ہیں وہ دو ہی قسم کے احوال ہے۔ کون سے احوال ہے؟ یا تو اچھے حالات ہے یا برے حالات ہے، یا ایسے حالات ہے جس میں انسان خوش و خرم رہتا ہے، یا ایسے حالات ہے جو انسان کو پریشان کرنے والے حالات ہیں۔ اس کے جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، ملک و منال کے اعتبار سے، یا تو اچھے حالات اس کو میسر ہوتے ہیں یا برے حالات کا اس کو شکار ہونا پڑتا ہے۔
बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जंगों का शिकार होना पड़ता है, मुखालिफतों का शिकार होना पड़ता है, दुश्मनियों को नाराजगियों का शिकार होना पड़ता है, जान और माल के नुकसान का शिकार होना पड़ता है। ये हालात भी उसके साथ चलते रहते हैं, अच्छे हालात भी साथ साथ चलते हैं और बुरे हालात भी साथ साथ चलते हैं। इसमें कमाल की बात कौन सी है? हालात तो इंसान पर आते रहते हैं। अल्लाह बयान फरमा रहे, हमने इंसान को मशक्कतों में पैदा किया। इन तमाम अहवाल में इंसानों से क्या चाहा जाता है? इंसानों से यह चाहा जा रहा है कि इंसान इन हालात में, चाहे अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो, उसके दिल की कंडीशन कैसी होना चाहिए। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उक़दे को, इस गुत्थी को सुलझाया है। फरमाया, अजबन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला अजीब व गरीब है। ईमान बहुत जरूरी है। अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान, मरने के बाद आने वाली जिंदगानी पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान और तकदीर पर ईमान और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान। अजबन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला अजीब व गरीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस को नकल फरमाया, अजबन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला अजीब व गरीब है। इन्न अमरहु कुल्लहु खैर, उसका सारा के सारा मामला खैर से भरा हुआ है। और फरमाया, वलैसा लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन, ये एजाज और ये शर्फ और ये इकराम सिवाय मोमिन के किसी और को मयस्सर नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन असाबतहु सर्रा, अगर ईमान वाले को अच्छे हालात मयस्सर आते हैं, जान में, माल में, औलाद में, कमाई में और इसी तरीके से जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों के अंदर ऐसे हालात उसको मयस्सर आते हैं कि जिससे वो खुश खुर्रम रह सकता है, दीन व ईमान के साथ, जो है आखिरत की तैयारी के साथ वो खुश खुर्रम जिंदगी गुजारता है अल्लाह के अहकाम के साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अच्छे हालात मयस्सर है, फरमाया उसको फशकरा, अच्छे हालात आने पर उसको अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। दिल से शुक्र अदा करे, जुबान से शुक्र अदा करे, अमल से शुक्र अदा करे, आज़ा जवारे से शुक्र अदा करे और कल्बन और कालबन और जाहिरी एतबार से भी उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फरमाया फशकरा, उसने शुक्र अदा किया, क्या होगा? फकाना खैरन लहू, ये उसके हक में बेहतर होगा, शुक्रगुजारी उसके हक में बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम शुक्र बजा लाओगे मैं नेमतों में जरूर बजरूर इजाफा करूंगा। उसके बिन मुकाबिल एक वो कंडीशन है, इंसान हालात का शिकार है, कसाद बाजारी का शिकार है, बीमारियों का शिकार है, जुल्म सितम का शिकार है और इसी तरीके से कसाद बाजारी और तंगदस्ती का शिकार है। गर्जे के जो मुख्तलिफ मुसीबत के अहवाल इंसान पर आते हैं वो तकलीफ दे हालात का शिकार है। इन असाबत हुदर्रा, अगर ईमान वाले को तकलीफ दे हालात का साबिका है, मुसीबतों में गिरफ्तार है, जानी माली और हर एतबार से नुकसानदेह कैफियत के अंदर उसको साबिका पड़ रहा है, लेकिन ईमान सलामत है, फरमाया फसबरा, हालात में सबर कर ले, दीन पर जम जाए, ईमान पर जमे, शिकवा शिकायत न करे, हिम्मत और पामर्दी के साथ हालात का मुकाबला करे और नजर अल्लाह पर हो, फसबरा, जम जाए, बर्दाश्त करे, फसबरा,
صبر کیا فکان خیرن لہو، ایمان کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، مشقتوں کو برداشت کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فکان خیرن لہو، یہ کیفیت اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگانی دی ہے ہمیں، یہ زندگانی بامقصد زندگی بننے کے واسطے ہے کہ انسان اپنے یہ موجودہ زندگانی کو بنائے، کاہے کے اعتبار سے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے۔ زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے بنے گی تو ماشاءاللہ یہ خوشگوار زندگانی ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو، لیکن ایمان کی حالت میں نیک عمل کیا ہو، اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ بیان فرما رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہم اس کو بہترین زندگانی دیں گے، سکون چین کی زندگانی دیں گے۔ بہرحال جو بھی حالات اس وقت چل رہے ہیں، چاہے وہ بیماریوں کی اور وبائی امراض کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، یا تنگدستی کے حالات ہو، یا نفرتوں کے حالات ہو، یا مصیبتوں کے حالات ہو، ان تمام احوال کو ہم صبر و تحمل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور نظر اللہ پر ہو، اور ایمانی کیفیات کے ساتھ ہم ان احوال کا مقابلہ کریں گے تو ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتر حالات بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ بیان فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انسانوں کو ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے، اور اسی طریقے سے اچھے حالات اللہ تعالیٰ جو ہے حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ بیان فرمائے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتے رہتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہے خوشی کے حالات ہو یا غم و مصیبت کے حالات ہو، ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے اور ان حالات پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔